اچھا یہ میں وقت دیکھ رہا ہوں، اس گھڑی پہ کوئی اور وقت ہوا ہے، اس گھڑی پہ کوئی اور وقت ہوا ہے۔ نہیں نہیں، مضمون تو بھی چل رہا تھا، تو میں تو یہ والی آپ کی جو گھڑی ہے نا، اس نے کام خراب کیا ہے۔ ہاں چلیں، اب 4 منٹ میرے پاس ہیں، چلے اللہ تک اللہ کے سپرد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن نے اصولی طور پر جو ہر معاملے میں ہی ہمیں جس بات کا پابند بنایا ہے وہ ہماری حد استطاعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ تو ظاہر ہے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئیں تو جو کچھ موجود ہے وہی تو دینا ہے نا۔ اگر کچھ اور چیز موجود نہیں ہے تو جو کھانا پینا ہو سکتا ہے، جو ما حضر ہو سکتا ہے، میں نے لفظ بولا تھا ما حضر کا، ما حضر کا مطلب جو موجود، جو چیز موجود ہے وہ پیش کر دیں۔ اگر کچھ بھی موجود نہیں ہے تو پانی تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے، تو آپ پانی پلا دیں، سادہ پانی بھی پلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب، اور اس کا استدلال بھی بعض احادیث سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ سادہ پانی پلانا جو ہے اس کو بھی آپ کمتر نہ سمجھیں، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، احترام سے بٹھانا، احترام سے پانی پلانا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے اس بات سے کہ آپ کسی کو کسی اچھے برتن میں پانی ڈال کے اس کے سامنے پیش کریں، یا پھر آپ کسی سے کہیں کہ وہ باہر نلکا ہے، ٹوٹی لگی ہوئی ہے، جا کے پانی پی لے۔ دونوں میں فرق ہے نا۔ تو مہمان کی عزت، احترام، اکرام اس میں بھی ہے کہ آپ اس کو عزت کے ساتھ پانی پیش کر دیں۔ تو نہ یہ کہ اس کو آپ بالکل بھی کچھ نہ پوچھیں کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہو اور وہ پانی ڈھونڈتا پھرے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق کر لیں، اس میں کوئی قطعاً کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور لمٹ کیا ہے اس میں؟ کھانا کھلانے کی بھی اور تکلف کرنے کی بھی اور مہمان نوازی کی بھی لمٹ یہ ہے کہ جس طرح کا خود تم کھاتے ہو، اچھا کھانا کھانا ہو، گھر میں کھاتے ہو، تو اب اس کا سٹینڈرڈ ہر گھر میں مختلف ہے۔ تو جس طرح کا آپ کے گھر میں جو اب معیار ہے اس کے مطابق آپ مہمان کو ڈیل کریں گے۔ اب آپ کا مہمان جیسا بھی ہو، آپ کو اپنا سٹینڈرڈ ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو آتا ہے کہ قسم کے کفارے میں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس میں یہی کہا گیا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسا تم اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلاتے ہو ویسے ہی اوسط درجے کا کھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مہمانوں کو بھی جب آپ نے کھانا کھلانا ہے تو اس معیار کے مطابق جو آپ کا اپنا معیار ہے۔ اگر کوئی بیچارہ بالکل ہی اپنے گھر میں ان کے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو شریعت ایسی زور زبردستی کسی کی پیروی نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی ایسی زبردستی ذمہ داری ڈالتی ہے کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ اس لیے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جس کے گھر کچھ نہیں ہے وہ مہمان کی عزت اور اکرام کا جتنا بھی امکان موجود ہے اس امکان کو ملحوظ رکھتے ہوئے مہمان کا اکرام کرے، اور وہ سادہ پانی سے بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ واللہ اعلم۔ دوسری کیا بات تھی؟ والدین کے لیے دعا۔ چلیں آخر پہ ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی سوال سر یہ ہے کہ موسیقی جو میوزک ہے، ایک تو اس کی ڈیفینیشن ذرا ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کیا؟ کسی چیز کو ترنم سے بچانا یا ردم سے بچانا، یہ موسیقی ہے یا اس کی کوئی اور تعلیم ہے؟ اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچا تو تخت جا کر ان کو جو ویلکم کیا گیا ہے وہ بھی موسیقی کے ذمے میں آتا ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھیں جو موسیقی کا معاملہ ہے یہ اضافی ہے، یعنی ریلیٹیو ہے۔ اس کا تعلق مختلف زمانوں کے جو مروجہ موسیقی کے آلات ہیں ان کے ساتھ، اس کا تعلق آلات کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق اس لچر پن کے ساتھ بھی ہے جو الفاظ سے جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس دور میں جو گانے گائے جاتے تھے اس میں انسٹرومنٹس بھی یوز کیے جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آوازیں سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ پھر جب قرآن نے لہو الحدیث کی بات کی
کہ لوگ جو ہیں وہ لہو الحدیث، فضول باتیں، تو فضول باتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے یہ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا ہے، گانا بجانا، لہذا گانا بجانا لہو الحدیث ہے۔ اس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ وعید سنا رہا ہے کہ جس نے ایسی کوئی لہو الحدیث کی بات کی، گانا بجانے کی بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیقی میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک وہ لچر پن اور وہ بے حیائی کا اظہار جو الفاظ میں ہوتا ہے، اور ایک وہ جو کوئی انسٹرومنٹ یوز کر کے اس کے اندر کوئی ساز پیدا کیا جاتا ہے اور آواز کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس سے اچھا اس کی اب آگے تفصیلات بھی ہیں آلات موسیقی کی، کیونکہ معازف اس کو کہا گیا ہے، حدیث کے اندر معازف بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری جو آلات موسیقی ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں آلات موسیقی کو حلال جانیں گے اور شراب کو بھی حلال کر لیں گے، اور آلات موسیقی بہت زیادہ ہو جائیں گے قرب قیامت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تو آلات جو انسٹرومنٹس کے ذریعے سے جو بھی ساز پیدا کیا جاتا ہے وہ ساز سارا کا سارا موسیقی میں آتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ردم، جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ردم سے بچنا، تو ردم تو بھائی بہت ساری چیزوں کے اندر موجود ہے، ردم خود قرآن پاک کی تلاوت کے اندر موجود ہے، اور ردم پیدا کرنے سے یا زبان سے یا گلے سے کوئی ایسی خوبصورتی یا آواز کی خوبصورتی پیدا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا تو حکم دیا گیا۔ خاص طور پہ قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بنایا کرو، خوبصورت کر کے پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ تو بڑی ہی اس کے بارے میں اور کیٹیگوریکل ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھنا، اب ظاہر ہے غنا موسیقی کو کہتے ہیں، اور موسیقی جو ہے وہ جس کو ہم موسیقی کہیں، میں نے کہا اس کا تعلق حالات و زمانہ کے ساتھ ہے، یہ اضافی اس کا کنسپٹ ہے، اس کا تصور ہم ان سے جدا کر کے کسی زمانے سے نہیں کر سکتے۔ البتہ جو آواز کی خوبصورتی پیدا کرنا ہے وہ تو اس کا تو حکم ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ جیسی بھی ہر شخص کی آواز جو ہے وہ آہنگ والی تو نہیں ہو سکتی، ہر شخص کی آواز جو ہے موسیقیت رکھتی ہوئی تو نہیں ہو سکتی۔ کسی کا گلا اللہ تعالیٰ نے بڑا آہنگ والا رکھا ہوتا ہے، اس کے گلے سے آواز ایسی نکلتی ہے، لیکن ہر ایک کا گلا تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب آپ پڑھو تو جس طرح کا بھی گلا ہے آپ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھا پڑھو، خوبصورت بنا کے پڑھو، اور اس کو غنا کے ساتھ پڑھو، اس کو ردم بنا کے پڑھو۔ اور ردم بنا کے پڑھنا، ردم تو قرآن کے اندر اپنی آیات کے اندر بڑا ردم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن کی آیات آتی ہیں وہاں پہ ایک خاص ردم سے یعنی ان کے قافیہ ردیف بھی ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو اسی بنیاد پر تو جو مکے کے کافر تھے وہ اس کو شاعری کہا کرتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے، تو یہ اس طرح کا ردم جو ہے شاعری کے اندر ہوتا ہے۔ تو ردم مطلقاً غلط نہیں ہے، البتہ آلات موسیقی سے ردم پیدا کرنا وہ غلط ہے۔ اور آلات موسیقی کون سے ہوں گے؟ وہ ہر دور کے آلات موسیقی ہوں گے، وہ اس دور کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آج کے دور کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جدید ترین بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک آلہ موسیقی کا نام لے کر آپ کہیں کہ یہ حرام ہے اور دوسرا حلال ہے، یہ درست نہیں۔ رہ گیا معاملہ دف کا، تو دف کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ایسی دف اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ایک سائیڈ کھلی ہوئی ہو، ایک پرت ایک طرف تو وہ بند ہو، دوسری طرف کھلی ہوئی ہو۔ جب وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے، جب وہ بند ہوتی ہے تو اس کی اور آواز ہوتی ہے۔ اب بھی دیکھ لیں، یہ جو ڈھولک ہے اور دف ہے اس کے اندر یہی فرق ہے کہ ڈھولک کے اندر جو ہے وہ دونوں سائڈیں بند ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں دھم دھم کی آواز آتی ہے، اور جب آپ اس کو ایک طرف سے روک دیتے، ایک طرف سے کھول دیتے ہیں تو اس میں دھپ دھپ کی آواز آتی ہے۔ سرفیس وہی ہوتی ہے لیکن وہ کھلے ہونے کی وجہ سے اس میں دھپ دھپ کی آواز آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز جو انسانوں کے دماغ کو معوف کر سکتی ہے، انسان کی نفسیات کے اوپر اثر ڈالتی ہے، جس کو موسیقی کہتے ہیں، جو آلات موسیقی سے پیدا کی جاتی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور وہ منع اسی لیے، اب بھی دیکھ رہے بہت سارے لوگ جو ہے موسیقی سن کے، اور وہ فارابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فارابی جب گیا تھا سیف الدولہ کے دربار میں تو
تو وہ اس نے جا کے ایسی موسیقی بجائی، وہاں پہ کوئی آلہ تھا محلہ موسیقی اس کے پاس، تو اس نے اس کی ترتیب چینج کی اور اس کو ایسا بجایا کہ سب ہنسنے لگے، اور پھر اس نے اس کی ترتیب چینج کی، پھر اس کو بجایا تو سب رونے لگے۔ تو یعنی اس کے اندر میوزک کے اندر کوئی ایسی کیفیت تھی، اور انسان کی نفسیاتی کیفیتوں کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اور پھر اس کو ایسے طریقے سے بجایا کہ موسیقی کے وجہ سے، اس موسیقی کی وجہ سے سب سو گئے، اور وہ ان کو سوتا چھوڑ کے، یہ مورخین نے لکھا ہے فلسفے کی تاریخ میں کہ فارابی ان کو سوتا چھوڑ کے چلا گیا، اور ان کے اوپر وہاں لکھ کے رکھ گیا کہ فارابی آیا تھا اور تم سب عامقوں کو سوتا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو وہ جب وہ سو کے اٹھے تو حیران ہو گئے، وہ تو فارابی کو ڈھونڈ رہے تھے بڑے عرصے سے، تو فارابی آیا بھی اور آ کے ان کی اپنا کرتب بھی دکھا کے چلا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آلات موسیقی میں جو حکمت سمجھ آتی ہے، ویسے تو حکمت کوئی بھی سمجھ نہ آئے، جس بات سے منع کر دیا گیا وہ منع ہے، اور جس بات کو حلال اور جائز قرار دے دیا گیا وہ حلال ہے، لیکن جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ اس میں وہ انسان کی عقل کو معاف کر سکتی ہے، انسان کی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور جب وہی آواز دھم دھم کی بجائے دھپ دھپ کی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ سن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا یہ دف کی اجازت بھی سب کو نہیں ہے، یعنی ہر ایک جو ہے وہ دف اٹھا کے بجاتا پھر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس حد تک برداشت کیا ہے کہ چھوٹی بچیاں دف کے اوپر ایسی کوئی شاعری یا ایسے الفاظ جس کے اندر لچر پن نہ ہو اور حیا باختگی کی کوئی بات نہ ہو تو وہ اس کو گا سکتی ہیں۔ اور گھروں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عید والے دن بچیاں جو ہیں وہ گا رہی تھیں اور دف کے اوپر گا رہی تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ امزامیر الشیطان کا لفظ ہے وہاں پہ، امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شیطان کے آلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں؟ تو وہ دف کو بھی وہی سمجھے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بچیاں ہیں گا رہی ہیں، اور عید والا دن ہے اور عید والے دن ان کو گانے دو۔ تو ایسی دو باتیں پھر ہوئیں، ایک تو انسٹرومنٹ کے اعتبار سے کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی آہنگ پیدا کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ تاروں کے ذریعے سے کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پیدا کریں، وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الفاظ کا جو لچرپن ہے یا الفاظ کی جو بے حیائی ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو یا زومانہ قسم کی شاعری ہو، اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے یا چھوٹی بچیاں الگ الگ وہ اپنی جگہ پہ اگر کوئی ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بزرگوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ ایک بات جو اس میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی میرے ذہن میں نقطہ آیا تھا تو وہ نکل گیا، اس کا ایک پہلو اور ہے، چلیں آ جائے گا تو پھر میں عرض کر دوں گا۔ تو اس میں آلات موسیقی، ہاں ایک پہلو یہ ہے جو جس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ اگر آلات موسیقی سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے اس پر تو اتفاق ہے، سوائے چند جدید ذہن کے علماء کے اور اباحیت پسند علماء کے جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وگرنہ جن کا نصوص کے اوپر اعتماد ہے، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے اوپر اعتماد ہے، وہ سب تقریباً اس بات پر متفق ہیں۔ البتہ ایک فرق یہ ہے کہ موسیقی اگر وہی آہنگ، وہی موسیقی یا وہی آواز جو کسی آلہ موسیقی سے پیدا ہوتی ہے، کوئی شخص اگر اپنے گلے سے پیدا کر لے، اپنے منہ کے ساتھ کوئی ایسی آواز پیدا کر لے، ایسا آہنگ پیدا کر لے جو موسیقی ہی ہے، وہی موسیقیت یا موسیقی کی آواز جو اعلی موسیقی سے پیدا ہوتی ہے، وہ اگر ناجائز ہے تو اگر کسی نے اپنے منہ سے پیدا کر لی تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا تو اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ آواز اصل میں چونکہ کیفیتوں کو خراب کرنے والی، نفسیاتی کیفیتوں کو خراب کرنے والی آواز ہے، آلے کا مسئلہ نہیں ہے، آلے کی تاریں حرام نہیں ہیں، آلے کا کوئی میٹیریل حرام نہیں ہے، بلکہ اصل تو آہنگ ہے، تو وہ اگر گلے سے بھی نکالا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غنا جس کی مشابہت اعلی موسیقی سے پیدا ہونے والے غنا کے ساتھ ہو، یا ایسا غنا جس کی مشابہت لچر پنے کے گانوں کے ساتھ ہو، وہ غنا انسان اپنے منہ سے بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ ناجائز ہوگا۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گانوں کی طرز پر نعتیں گانا
اور ایسی نعتیں پڑھنا جو گانوں کی طرز پر ہوں، ایسی نعتیں پڑھنا جو یا ایسی آواز نکالنا جو موسیقیت کو ابھارنے والی ہو، تو یہ دراصل جذبات کو اروز کرنے والی چیزیں ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ان آلات موسیقی پر ہوں تو بھی ناجائز ہیں، اور اگر یہ منہ سے کوئی موسیقی کی آواز نکال کے کی جائیں تو بھی ناجائز ہیں. واللہ عالم. یہ وہ چند پہلو تھے جو میرے ذہن میں تھے، مجھے استحضار تھا. باقی اصل بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک پورا بیان کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک میرے ذہن میں ایک نکتہ آیا ہے، تو اس کی ذرا تشریح چاہتے ہیں کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو ہم کم کرتے آتے ہیں، اس کو اس کے کناروں سے کیا پھر بھی وہی غالب ہے؟ یعنی آپ نے آفاق سما اور اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ بھی ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، تو کیا قیامت تک یہ زمین اس طرح گھٹتی گئی تو قیامت تک یہ زمین پوری کی پوری پانی میں آ جائے گی؟ تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی دیکھیں نقطہ آپ کے ذہن میں آیا ہے، تشریح میں کروں. ایک تو یہ آپ کی بات مبنی بر انصاف نہیں ہے، آپ کا نقطہ ہے تو آپ ہی تشریح کریں اس کی. بہرحال یہ تو ایک لائٹر نوٹ پر تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں زمین کے اندر یا پوری کائنات کے اندر صرف تعمیر کا عمل جاری نہیں ہے، تخریب کا عمل بھی جاری ہے. لہٰذا تعمیر و تخریب دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بہت ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. کائنات اپنے حجم کے اعتبار سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وہ بہرحال بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن ان میں سے جتنی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کہیں پہ سردیاں زیادہ ہو رہی ہیں، کہیں پہ گرمیاں زیادہ ہو رہی ہیں. سردی بڑھ رہی ہے، گرمی کم ہو رہی ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، سردی کم ہو رہی ہے. اسی طرح سے پانی بڑھ رہا ہے، زمین کم ہو رہی ہے، زمین بڑھ رہی ہے اور خشک ہوتی جا رہی ہے، پانی خشک ہوتا جا رہا ہے. یہ مختلف قسم کے جو مظاہر فطرت ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کائنات کو بڑھا رہا ہے، اور کل یوم ہوا فی شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات میں اضافہ ہو رہا ہے یا کسی ایک یعنی مادے کے کسی ایک شکل میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مادے کی شکل ٹھوس بھی ہو سکتی ہے، مادے کی شکل لیکوڈ بھی ہو سکتی ہے. کس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، کس چیز میں کمی ہو رہی ہے، لیکن عمومی طور پر کائنات بڑھ رہی ہے، کائنات کا حجم بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے اندر کتنی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ ساری اس کائنات کے نظام کا حصہ ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زمین کم ہوتی زمین ختم ہو جائے گی. البتہ یہ نہ یہ کہ پانی کم ہوتا ختم ہو جائے گا. کائنات اپنے حجم کے اعتبار سے تو بڑھ رہی ہے، البتہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی، کسی چیز کی زیادتی، کسی کی تخریب، کسی کی تعمیر یہ اللہ کے حکم سے جاری رہتی ہے. فنا و بقا یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور پھر بالآخر یہ دنیا پہ ساری ہر چیز جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے. جو چیز بھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، بالآخر یہ ختم ہو جانی ہے. تو کل من علیہا فان کا یہی معنی ہے. تو باقی رہی بات یہ کہ اس کے اندر تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں، کس میں کمی ہے، کس میں زیادتی ہے، اس کو معلوم ہے. چیزیں ہو رہی ہیں، کم بھی ہو رہی ہیں، زیادہ بھی ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں کمی ہونا شروع ہو گئی وہ کم ہوتی ختم ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں. بالآخر تو سب نے ختم ہونا ہے، لیکن کیسے یہ اللہ جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. البتہ فنا و بقا اور تشکیل و تخریب یا تعمیر و تخریب اس کا عمل پوری کائنات کے اندر جاری ہے. چیزیں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، پھر بنتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں. یہ جو تخریب و تعمیر کا عمل ہے یہ کائنات کا حصہ ہے، اور اس کائنات کی اس وسعت پذیر کائنات کا حصہ ہے. یہی اس کا معنی ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو ایگزام والے تھے تو آپ نے کہا 2 فرشتے ہیں، جبکہ قبائل پڑھی تو آئیڈیا ان کا مطلب ہے کہ جمع کا سیکھا استعمال کیا گیا اور 2 کے لیے نہیں کیا جاتا، 2 سے زیادہ کے لیے کیا جاتا ہے. صحیح. اور دوسرا جو سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ جیسے تشریح کی گئی آیتوں کی کہ اما سارا علیہ السلام ہے ہنسی، اس میں بات تفصیل یہ بھی کی ہے کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کر رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے تعلق کرایا تو وہ ریلیکس ہوئے
तो क्योंकि बीवी थी पास में थी तो इसलिए भी उनकी हंसी निकल गई। और तीसरी जो आज ताजबीना उस पर जो सीधा सवाल किया गया वो भी धमाका किया गया और फिर आगे अलैकुम तुम सब पे अहलुल बैत का आया तो इस पर थोड़ी वजाहत हाँ मेरा ख्याल है वजाहत तो आपने ख़ुद कर दी है, इसमें मैं वजाहत क्या करनी है। जो हज़रत सारा जो थी वो तो अकेली थी, अलबत्ता अताअजबीना ये जमा का सीगा है ख़वातीन के लिए कि तुम सब करती हो। तो इसको अताअजबीना जो है ये जमा का सीगा नहीं है, ये वाहिद का सीगा ही है। अताअजबीना वाहिद का सीगा ही है, ये जमा का सीगा नहीं है। अलैकुम जो है वो जमा का सीगा है, वो जमा मुज़क्कर का है, ये वाहिद मुअन्नस का है। जब आप किसी वाहिद के साथ बात करते हैं तो फिर ये सीगा इस्तेमाल होता है। अलबत्ता उससे पहले जो आपने बात की है कि उनकी हंसी की वजह ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो तर्ज़ अमल था कि उन्होंने पहले उनको मेहमान समझा और फिर वो फ़रिश्ते निकले, इस पर हंसी थी। ये भी वजह हो सकती है, ये सारी की सारी इन्फर की हुई वजूहात हैं। अलबत्ता इसमें किसी एक वजह को हम कहें कि ये वजह थी उनकी हंसी की, तो सियाक़ व सबाक़ से मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो उसमें बेटे की बशारत है, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है, जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा है। तो आपने जो बात की कि इसकी वजह ये हो सकती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले उनको इंसान समझा और वो फरिश्ते निकले, इस बात पर हंसी थी, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी सियाक़ व सबाक़ में इस बात की भी गुंजाइश मौजूद है। तो इसके तो सारे इम्कानात हैं। और क्या सवाल था? हाँ, ये जो फरिश्ते देखें, एक तो ये है कि तस्निया की जगह जमा इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि दो लोगों के हाथ भी जो होते हैं वो चार होते हैं, और ऐदिया हम जो हैं वो चार हाथों के बारे में इस्तेमाल हो सकता है। और नहीं, इसकी कोई दलील कुरान में तो नहीं है कि दो फरिश्ते आए। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्ते दो थे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है जो स्पेसिफाई करती हो। मैं देखूंगा, अगर कोई मेरे इल्म में आई तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन आई नहीं है। लेकिन इसको ये दो ही थे, कोई हदीस में आया हो शायद, मेरे इल्म में नहीं। तो दूसरा ये कि इसमें जो कलाम है इन्ना रसुलु रब्बिका, या हमें अल्लाह ने भेजा है, तो ये जो इन्ना है हम, तो ये तो ज़ाहिर मुतकल्लम में तो दो लोग भी जो हैं वो जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसमें एहतमाल मौजूद है दो होने का भी और ज़्यादा होने का भी। अलबत्ता इसका क्या कोई दलील आई है कहीं पे कि दो की क्या दलील है, मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। अगर कोई हुई तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज जर्सी। मैं बेसिकली एक मेरी क्यूरियोसिटी है और मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ और एक मेरा सवाल है उसके बारे में पूछना था। तो पहला जो क्यूरियोसिटी है मेरे माइंड में वो ये कि कहा जाता है और पढ़ा भी हमने कि जर्मनी में जब प्रिंटर आज़ाद हुआ था तो उस वक्त के जो हमारे मुस्लिम उलमा थे उन्होंने कहा कि ये जो मशीन है ये हराम है, इस पे हमारी जो मुकद्दस कुतुब हैं, किताबें हैं, या कुरान पाक है या दूसरी मुकद्दस जो किताबें हमारे दीन की वो छपेंगी। तो मुसलमानों ने उसको 200 साल बाद इस्तेमाल करना शुरू किया प्रिंटर को। बाद में उन्होंने कहा जी ये ठीक है, इससे हमारी किताबें जो है वो छपेगी और दूर दराज इलाकों में सारे मुसलमानों को पहुंचेगी। तो कहा जाता है कि एक तो वहीं से हम पीछे रह गए, इसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा ये कि एक जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं साइंस की, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरी हमारी डिपार्टमेंट्स जो एज एविडेंस यूज़ करते हैं या उसको कलेक्ट करते हैं, DNA या दूसरी जो टेक्निक्स हैं उसको सबूत के तौर पे क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने में या मुकदमात को उस पर एज एविडेंस उसको कलेक्ट करते हैं। तो कुछ उलमा को ये भी कहते हुए सुना कि सिर्फ जो एविडेंस है ये DNA या दूसरी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ये ज़रूरी नहीं है। इसके वजह से हमारे जो हदूद लॉज हैं उनको वो निगलेक्ट होते दिखाई देते हैं।
تو اس پہ ذرا روشنی ڈالے گا. جزاک اللہ, شکریہ. دیکھیں, جہاں تک پریس کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ لگانے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ممکن ہے کچھ لوگوں نے لگایا ہو, اور تاریخ کے اندر لکھا بھی ہے کہ ابتداءً جب پریس آیا تھا تو لوگوں نے ایسا کہا. لیکن یہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے فتووں کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری امت کا طرز عمل وہ ہے. پوری امت کا طرز عمل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے علم کے اندر جتنا حصہ ڈالا ہے، اور خاص طور پہ جو بغداد کی تہذیب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں نے، اور پھر آپ اسپین میں دیکھیں مسلمان جب وہاں گئے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ان جدید ٹیکنالوجیز سے فائدہ نہیں اٹھایا یا اپنی کتابیں پرنٹ کرنے کے لیے پریس سے فائدہ نہیں لیا. ہر دور میں ہوا ہے اور مسلمانوں نے بہت فائدہ لیا ہے اور پیچھے رہ گئے. یہ کہنا کہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید ترین جو یورپ ہے یا جدید ترین جو ماڈرن ویسٹ ہے یہ ابھی بنا نہیں تھا، اور اس سے پہلے جس کو وہ اپنی ڈارک ایجز کہتے ہیں، مسلمان اس دور میں علمی طور پر بہت بڑی ترقی کر چکے تھے. مسلمان پیچھے رہے ہیں تو اپنی کوتاہ عملی کی وجہ سے رہے ہیں، اور خود یہ لیتھارجک ہوئے ہیں، خود انہوں نے اس محنت کو اور اس علم کو اور اس میدان کو چھوڑا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی فتوے نے ان کو پیچھے چھوڑا ہے. اس یورپ کی ترقی کے سے بہت پہلے مسلمان جو ہیں علوم کے اندر بہت ترقی کر چکے تھے. دوسری بات جو آپ نے کہی ایویڈنسز والی جو سوال ہے آپ کا ڈی این اے کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کے جو جدید ذرائع ہیں ایویڈنس کے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے، آپ کا فکرہ تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. البتہ وہ تائید ہو سکتی ہے. ڈی این اے یا کوئی بھی جو شہود کا یا شہادت کا جو معیار ہوگا یا جس چیز پر انحصار کیا جائے گا وہ تو وہی ہوگا جو شریعت نے بتایا ہے. البتہ ان شہادت کے سورسز میں تائیدی طور پر سائنس کی کوئی جدید ترین تحقیق بھی معاون ہو سکتی ہے، لہذا ڈی این اے بھی معاون ہو سکتا ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، لیکن صرف آپ اس ڈی این اے کو بنیاد بنائیں یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو سائنسی تحقیقات ان حکمتوں سے خالی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈی این اے کی بنیاد پر کسی کو حرام اولاد قرار دے دیں، کسی کو حلال اولاد قرار دے دیں. شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر کریں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی نے کوئی بدکاری کی ہے تو اس بدکاری کو لازماً سزا دیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر وہ ثابت نہ ہو کسی ان ذرائع سے جن ذرائع کو شہادت کا معیار قرار دیا گیا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کا مطلب ہے وہ عمل وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، وہ واقعہ نہیں ہوا. شریعت بہت سارے معاملوں میں پردہ ڈالنا چاہتی ہے. مثال کے طور پر جو 4 گواہوں کی شرط ہے، اب یہ 4 گواہوں کی شرط اس لیے ہے کہ اس گناہ پر پردہ پڑا رہے اور اس کو چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن اگر 3 گواہ ہیں تو آپ نہ لائیں اس کو بجا. اگر کوئی ڈی این اے کی بنیاد پر لے آتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس معیار کو شریعت نے سزا کے لیے ضروری قرار دیا ہے. لہٰذا یہ ڈی این اے اس کی تصدیق اور یا تائید کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی موقع پر اس کو یا کوئی بھی جدید ترین طریقہ تحقیق ہے اس کو استعمال کریں. یہ بالکل ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ان سے فائدہ لینا چاہیے، لیکن سزا اس بنیاد پر نہیں ہوگی. سزا کے لیے آپ کو وہ معیار مقرر کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر شریعت کی اور بھی مصلحتیں ہیں. مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں کوئی بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ بھی ہے تو وہ جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ اسی کا قرار دیا جائے. اور اس میں بھی شریعت اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈی این اے سے ثابت کریں کہ جناب یہ تو اس کا بیٹا ہی نہیں. تو یہ اس لیے ان چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان چیزوں کو یوں کہہ لیجئے کہ ان چیزوں کو واحد ذریعہ قرار دینا اور اس کی بنیاد پر سزا کا یا جرم کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے. البتہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور استفادے میں، تائید میں، تصدیق میں ان کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے اور کیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کو استعمال کیے جانا وہ شریعت کے تقاضوں کے اور مصلحتوں کے خلاف بھی نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پر سزا یا اس کی بنیاد پر جرم یا سزا کا تعین نہیں کیا جا سکتا. واللہ اعلم.
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته سره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف فرما دے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی خوشحالیاں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.